شہرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جس موضوع پر ہم سب بات کریں گے وہ ہے فلسطین، غزہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کا معاملہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں فلسطین میں، بالخصوص غزہ کے علاقے میں، وہ انتہائی کرناک، دردناک، المناک اور شرمناک ہیں۔ جو کچھ ہوا اس کو ہم بحث نہیں کرنا چاہتے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں، لیکن جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں سیدھے سیدھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے بچوں پر اور عورتوں پر مظالم کیے، ان کی کوئی اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہے، درپے ہے، اور اس نے غزہ کی سرحد پر ٹینکس لگا دی ہیں اور وہ گن چن کر ہوائی و فضائی حملے بھی کر رہا ہے۔ ادھر مسلم ممالک خواب خرگوش میں ہیں اور مذاکرات و ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عملی طور سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو میں شامل ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی عبید اللہ ناصر اور پردیپ کپور صاحب۔ ہم ان سے معلوم کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور اس کا کیا بنے گا۔ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے سنا ہوگا جیسا کہ ہم نے کہا کہ غزہ کے حالات جو ہیں وہ کسی وقت بھی وہ وسفوٹک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی خبریں سنی ہیں اور دیکھی ہیں کہ وہاں اتنی موتیں ہو رہی ہیں کہ اب جو آئس کریم کے ٹرک ہیں اس میں لاشیں بھر کے پہنچائی جا رہی ہیں۔ وہاں اسپتال بھر چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر 1 منٹ پر ایک مریض آ رہا ہے۔ سامان کی کمی ہے، طبی سہولتیں، میڈیکل فیسلٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بھوک، پیاس، اندھیرا وہاں کے شہریوں کو پریشان کر رہا ہے، اور یہ کب تک سلسلہ چلے گا یا اور کب تک گمبھیر اور ہو جائے گا، یہ اگلے 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا۔ پردیپ کپور صاحب، ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی برادری کو کم از کم انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو یہ چاہیے کہ کسی صورت سے یہ جنگ کو روکیں اور جو جس کا حق ہے اس کو ملے، لیکن ہمیں تو اب تک یہ دکھائی دے رہا ہے کہ خاموشی ہے۔ جی پردیپ کپور صاحب۔ جی حسین افسر صاحب، جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی سوچنیے ہے اور بہت پریشانی کا سبب ہے پورے ہیومینٹی کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے بات چیت کے راستے بند ہیں۔ ایک طرف حماس نے کہا کہ کوئی چیز فائر نہیں ہوا ہے، نہ اسرائیل نے کہا کہ کوئی چیز فائر ہوا ہے۔ اس طرح کی غلط خبریں اڑائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے پردھان منتری نیتنیاہو نے جو ہے پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ لمبی لڑائی کے لیے تیاری رکھی جائے، اور وہ لمبی لڑائی جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ غزہ میں اس وقت 25 لاکھ قریب لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے لیے نہ بجلی ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ فیول ہے، اور بہت بری استھتی میں ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہر منٹ ایک مریض اسپتال میں جا رہا ہے، تو اسپتال بھی سب بھر گئے ہیں۔ ایسی استھتی میں جب بات چیت کے دروازے بند ہو جائیں، حالانکہ امریکہ کے ودیش منتری وہاں پہ گھوم رہے ہیں، اور بائیڈن صاحب کا بھی جانے کی بات آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو رہا تھا کہ بائیڈن صاحب جائیں گے تو بنکر میں رہیں گے، تو اس طرح کے ماحول بھی ہو رہا ہے۔ ادھر پوٹین جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی لڑائی اگر لمبی چلی تو بہت زیادہ کیجولٹی ہوں گی۔ تو چنتائیں تو ہیں سب طرف، لیکن بات چیت کا راستہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اسرائیل کے جو سب سے بڑے اخبار ہیں وہ وہاں ان کے نیتا نیتنیاہو کی مذمت کر رہے ہیں، وہاں پر جلوس نکل رہے ہیں وہاں کے پرائم منسٹر کے خلاف۔ ایک زبردست ماحول ہے ان کے خلاف وہاں پر، اور ایسے میں وہ اپنی گدی بچانے کے لیے وہ ایک لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ بھائی ایک بہت بڑا ہم نے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں بات چیت کے راستے دکھائی نہ دے رہے ہوں، لڑائی سامنے دکھائی دے رہی ہو،
اور عام پبلک جو ہے پریشان ہو. بہت دردناک جو ہے وہ منظر سامنے دکھائی دے رہا ہے حسین صاحب. جی پردیپ صاحب. تو اس وقت استھتی جو ہے جب تک کہ کوئی راستہ نہ نکلے بات چیت کا اور لڑائی تھمے تبھی کہیں کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ موجودہ حالات میں تو ایسا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امن پسند لوگوں کو سامنے آنا چاہیے پورے دنیا میں اور پریشرائز کرنا چاہیے کہ لڑائی بند ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تو صرف زبانی جمع خرچ ہے اور ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ جہاں لوگ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے ہوں, جہاں روشنی نہ ہو, جہاں لوگوں کو ایک چلو پانی نہ مل رہا ہو, وہاں کے حالات کیسے ہو سکتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ میں سینئر صحافی عبید اللہ ناصر صاحب بھی ہیں, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ حالات کہاں تک جانے والے ہیں اور اس کا آخر میں ہوگا کیا. جی عبید اللہ صاحب. دیکھیے حسین بھائی, یہ حالات کوئی نئے تو ہیں نہیں, نہ اسرائیل کے مظالم نئے ہیں اور نہ فلسطینیوں کی مزاحمت نہیں ہے. 75 سال سے بھی زیادہ وقفہ ہو گیا ہے. یہ مظالم بھی جاری ہیں اور یہ مزاحمت بھی جاری ہے, اور اس کا کوئی اینڈ, کوئی اس کا جو مطلب جو خاتمہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. اس میں کہ جتنے بھی اب تک کے سمجھوتے ہوئے ہیں, جتنے بھی اب تک کے اکارڈ ہوئے ہیں, ان سب کو یا تو اسرائیل نے مانا ہی نہیں, اگر مانا بھی ہے تو ان پر عمل نہیں کیا. جو سب سے اہم معاہدہ ہوا تھا وہ یاسر عرفات اور پرائم منسٹر کے بیچ اوسلو میں ہوا تھا, جس میں ایک 2 اسٹیٹ کے فارمولے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی, لیکن اس پر اسرائیل نے کبھی بھی ایمانداری سے عمل نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یاسر عرفات کی پوزیشن کمزور ہو گئی, اور جب ایک ان پسند لیڈر کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو انتہا پسندوں کو اس سے زیادہ موقع مل جاتا ہے. حماس کا جو عروج ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یاسر عرفات کے ساتھ جو اوسلو اعتراض ہوا تھا اس کو اسرائیل نے ناکام کر دیا. یہودی بستیاں بسا بسا کے اس زمینوں پر اس کو اس نے خود خالی کرنے کا وعدہ کیا تھا. یہ سلسلہ تو ابھی تک چل رہا ہے اور مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا. لیکن یہ کہ جو آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں اور جتنے بھی ملکوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے, اپنے حقوق کی لڑائی لڑی ہے, وہ کامیاب بنے ہوئے ہیں. ہمیں اتہاس میں تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے جہاں آزادی کی لڑائی ناکام ہوئی ہو. آپ ہندوستان کو دیکھ لیجیے, ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی کی لڑائی 1757 میں سراج الدولہ نے شروع کی تھی پلاسی کے میدان سے, جو 1947 میں آ جا کر افتتاح پذیر ہوئی, یعنی 190 سال لگ گئے. اسی طرح لیبیا کو فرانس سے آزاد ہونے میں, اٹلی سے آزاد ہونے میں, الجیریا کو فرانس سے آزاد ہونے میں, اور بہت سے ملکوں کو بہت بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں, لیکن ان کو آزادی ملی ہے اور ضرور ملی ہے. یہ مسئلہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ افہام و تفہیم سے تبھی حل ہو سکتا ہے جب اس پر ایمانداری سے عمل کیا جائے, جس سے سمجھوتا ہوا تھا اوسلو میں 2 اسٹیٹ کے فارمولے پر, اس کو عمل درآمد کیا جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو سمندر میں دھکیل دے گا تو وہ خوابوں کی جنت پہ رہتا ہے, بیوقوفوں کی جنت پہ رہتا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کی مزاحمت کو بموں سے اور بندوقوں سے اور بھوکا رکھ کر, پیاسا رکھ کر, بچوں کو مار کے, جنوسائیڈ کر کے, جو اپارٹھائڈ سسٹم اڈاپٹ کر رہا ہے اسرائیل سب کے ذریعے, تو مزاحمت ختم ہو جائے گی. تو میں بالکل چھوڑوں کہ یہ مزاحمت بھی ختم ہوگی, نہ اسرائیل کی مذاہب ختم ہوگی, نہ فلسطین کی مزاحمت ختم ہوگی. صاف وقت یہ کہ اس کا کوئی پرامن حل نہ نکلے, اور پرامن حل تبھی نکل سکتا ہے جب امریکہ اس میں دلچسپی لے. امریکہ نے دلچسپی لی تو اسرائیل نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا, امریکہ نے دلچسپی لی تو اسرائیل نے اوسلو معاہدہ کیا. اب امریکہ جو ہے وہ اس کا جب اندھا سپورٹ کرے گا, اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بادشاہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جس دن امریکہ ایمانداری سے ایک اچھا بروکر, ایماندار بروکر بن جائے گا, ہمیں امید ہے کہ تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. 2 نیشن 2 اسٹیٹ فارمولے کے علاوہ 2 اسٹیٹ ریزولوشن کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اس مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل پکی بات ہے. آپ نے صحیح کہا تھا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اور اوسلو معاہدوں کا نتیجہ آخر میں کیا برآمد ہوا, اور ان جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن ظاہر ہے کہ یو این او کے ذریعے سے کرایا جاتا رہے گا, لیکن یو این او خود ایک ستایا ہوا بچہ ہے, یا ایک جس کے دانت نہیں ہوتے ہیں, پوپلا آدمی ہے, وہ اس کو کچھ کر نہیں سکتا, وہ سوائے
ڈیلے کرتے ہیں اور ہلو کچھ نہیں کر پاتے. یار ہم ایک وہ ڈبیٹ میں اسرائیل پہ ہو رہی ہے, وہ لگے ہوئے ہیں, تم وہاں پہنچ جاؤ, ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں پہنچیں گے وہاں پر آگے پیچھے. اچھا تو امریکن یہ انسٹیٹیوٹ ہے وہی میں وزیر اعظم طاہرہ روڈ پہ, حسن پرویز صاحبہ کو فون کر کے آپ پوچھ سے, لو. ارے بھائی جی ہم لوگ پہنچ رہے تھوڑی دیر بعد. ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. طاہرہ حسن صاحبہ یہ بتائیے کہ ان یہ یو این او کتنا اس میں کامیاب ہوا اور کتنا فیل ہوا, کیونکہ یو ہلو این او نے کوئی اپنی طرح سے جو کوششیں کی وہ کی, لیکن یہ کہ کوئی وہ کانکریٹ بات نہیں ہو پائی اب تک, اور 70 سال میں سوائے کہ قتل و خون اور غارت گری اور دہشت گردی اور اس کا کرتے رہے وہاں کے لوگ. طاہرہ حسن صاحبہ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یو این او تو پوری طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک وہ اس وقت بھی دیکھیے جب اتنا ہیومینٹیرین کرائسس چل رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بہت خراب حالات ہے, کھانا بند کر دیا گیا ہے, پانی بند کر دیا گیا ہے, تو بڑا بے بسی کی حالت ہے یو این او کی. یو این او ایگزسٹ کر رہا ہے, کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اگر ایگزسٹ کر رہا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یو این او کا جو گٹھن ہوا تھا وہ اسی لیے ہوا تھا کہ اس طرح کے تشدد, اس طرح کی جو انسانیت پر جو اسالٹ ہے اس کو روکا جا سکے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این او اس میں پوری طرح سے فیل ہے اس وقت. جہاں جہاں آپ دیکھیے اس وقت بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی جو جنریٹر چلتا ہے ہاسپٹل میں غازہ میں فیول سے, وہ فیول ختم ہو رہا ہے. تو آپ سوچئے وہ پورا جو ہے قبرستان بن جائے گا ہاسپٹل میں کچھ دنوں میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے یو این او اپنے کرنے میں ناکام رہا ہے, لیکن میں یہ نہیں مانتی ہوں کہ اس وقت پہلے سے سچویشن فرق ہوئی ہے. اب امریکہ بگ بردر کی طرح, بگ باس کی طرح نہیں رہا ہے, اب کئی سینٹر بن گئے ہیں اس کے, اب پاور کے بھی کئی سینٹر ہیں. تو اس وجہ سے صرف امریکہ اس میں اس وقت امریکہ نے کہا بھی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے اس طرح سے کرے گا, وہاں سے غازہ پہ پورا قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ بہت اس کے ریپرکشن اچھے نہیں ہوں گے. یہ امریکہ کے جارج بائیڈن کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو پوری سچویشن ہے وہ ہیمیٹیرین گراؤنڈ پر بہت ہی گرم ہے. غازہ کے لوگ بچوں کے ساتھ جس طرح سے ہو رہا ہے, تو اس میں تو یو این او ہاں پوری جو بھی طرح سے ڈبیٹ چل رہی ہے 5 منٹ کے لیے آ جاؤ, 70 ایئرس ہو گئے تیار جب ہیں اس ہم. نے کیا تھا, پوری طرح سے فیل ہے اس میں. یو این او تو کچھ کر نہیں پا رہا ہے. یہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یو این او کے بس کا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اپنی مجبوری اور لاچاری کو بار بار دکھاتا ہے کہ بہت برے حالات ہیں, بہت انسانیت وہ ہو رہی ہے, شرمسار ہو رہی ہے, لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یو این او کا اس وقت جو رول ہے وہ بری طرح سے امریکہ کے انڈر ہے. یو این او کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ کے بنا اس کی کوئی ایگزسٹنس مجھے نہیں دکھ رہی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ آج 10واں 11واں دن ہو گیا ہے بمبارمنٹ کا. آپ بتائیے کہ پورا کا پورا جو ہے لوگ جو ہے وہ بچوں کے پاس پانی نہیں ہے. کل ایک جرنلسٹ دکھا رہی تھی الجزیرہ پہ کہ اس کے بیگ سے چھوٹا سا پانی کی بوتل لے کے ایک بچہ بھاگا, چوری کی غرض سے نہیں, یہ پانی کی طلب تھی اس کو. پانی نہیں ہے, صاف پانی نہیں مل رہا ہے. تو جہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ اور لوگوں کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے تھا, ایک پیس لانے کی کوشش کرنا چاہیے تھا. حماس نے جو کیا وہ بالکل اس کو آپ کنڈیم کریں, ان کو ہیڈ آن لے, لیکن آپ ان بیچارے جو سیویلینس ہیں, انوسینٹ پیپل ہیں, ان کو تو اسپیئر کیجئے. آپ ان کے اوپر کیوں یہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں بے گھر کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کھانا پانی, آپ سوچئے دوا کھانا پانی جیسی چیزیں جو زندگی کو چلاتی ہیں ان کو بھی ان سے چھین لیا گیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں غازہ پٹی سے کہ آپ یہاں سے موو کریے. لاکھوں لوگوں کو وہاں سے موو کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں یہ کہاں جائیں گے؟ ایجپٹ کے بارڈر پہ سامان رکھا ہوا لوگوں نے جو دیا ہے ہیمیٹیرین گراؤنڈ پہ, وہ وہیں کا وہیں رکھا ہے, اندر نہیں آ سکتا. یہ وہاں جا نہیں سکتے, ان کو دوا مل نہیں سکتی, ان کو وہ پانی بہت کھانا مشکل مل نہیں کام ہے, سکتا. تو یہ نقل جو مکانی سچویشن مائگریشن ہے, بہت مشکل کام ہے, جی اس میں بہت مشکل مجھے کام ہے. لگتا ہے اور ملکوں کو بولنا چاہیے, یہ کوئی کیونکہ نہیں بول اگر رہا, یہ شانتی نہیں بنائے گی تو یہ ایک جگہ نہیں رکے گا. دیکھیے یہ اور آگے بھی وہی بڑھیں یہی گی بول رہے چیزیں. ہیں
ملک نہیں بول رہے ہیں لیکن ملک کے عوام بول رہے ہیں. فرانس میں بہت بڑا ہاں احتجاج ہوا, فرانس میں لندن ہوا, میں ہوا, جرمنی لندن میں میں تو آپ بہت بڑی ریلی ہوئی, لندن میں بہت بڑا ہوا, کینیڈا میں ہوا, یہاں تک کہ امریکہ میں ہوا. جرمن چانسلر اور نے اب دھمکی دی تھی, جی لیکن اور اس سب سے دھمکی کا بڑی کسی بات, نے سنجان نہیں لیا. جی افسر بھائی سب سے بڑی بات کہ جو یہودی ہیں انہوں نے نکل کے کہا ناٹ آن مائی نیم, ریلی کی, بالکل انہوں نے کہا ہمارے نام پر یہ مت کرو, جی جی یہودیوں کا نام لے کر یہ بے بسوں کو, بے سہارا لوگوں کا کھانا پانی مت روکو, ناٹ آن جی جی مائی نیم. تو یہ جی جی بہت بڑی بات ہے کہ جس طرح سے ہو رہا, لیکن حکمران ابھی بھی خاموش ہے. ان ملکوں کے حکمران کو جیسے بولنا چاہیے وہ جی جی. اس طرح سے نہیں بول رہا ہے. ہمارے ساتھ میں عام آدمی پارٹی کے اسپوکس مین سید محمد تقی بھی ہیں, اور ہم ان کے بھی ویوز معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا ہیں. تقی صاحب جی بتائیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو وہاں کنفلکٹ چل رہی ہے کہ دیکھیے لگاتار جس طرح سے کانفلکٹ ہو رہے ہیں الگ الگ دیشوں کے بیچ میں, ابھی آپ دیکھا یوکرین رشیا کے بیچ میں کانفلکٹ ہوا, یہاں اسرائیل میں اور فلسطین میں کانفلکٹ ہو رہا ہے. لگاتار یہ بتا رہا ہے دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ اپنی بات چیت میں فیل ہو رہا ہے, اور بہت ہی چرم پنتھی لوگ, کٹر پنتھی لوگ, ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کامیاب سماج میں ہو رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اور وہ سافٹ اسپوکن لوگ یا جو لوگ بات چیت کر کے مسئلہ نکال لیتے تھے, حل نکال لیتے تھے, وہ لوگوں کی بڑی بھاری کمی سماج کے اندر ہے. اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کے لوگ, کٹر پنتھی لوگ جو اپنے ہاتھ میں طاقتیں لے لیتے ہیں, جس سے سماج میں اور ٹکراؤ بڑھتا ہے. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہتھیار بنانے والے ملک یہ ہتھیار زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں, انسانی پہل جو ہے وہ ناکامیاب ہوتی دکھ رہی ہے. اسرائیل میں ہو یا آپ جوز کہیے, اس کو یہودی کہیے, یا جو فلسطین میں ہوا ہے اس میں جب مسلمان کہیے, مرد تو سب دونوں طرف انسان ہی رہے ہیں, اور انسان کا خون بہایا جا رہا ہے کسی نہ کسی کی غلطی سے, کسی نہ کسی کی ضد کی وجہ سے. اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اور میں نے کئی بار دیکھا تعجب ہوتا ہے, لوگ گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, گرد کی ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں, لگاتار پچھلے سالوں سال سے لگاتار بم پھٹ رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں, کبھی عراق میں ایران میں ہوتا ہے, کبھی مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے, کبھی آپ کے ادھر آپ کے مڈل ایسٹ کے آس پاس کی کنٹریز اس میں ہوتا ہے, کبھی یہ غازہ والا معاملہ چل رہا ہے. تو لگاتار اتنے بم پھٹے, اتنے یہ بارود کا استعمال ہو رہا ہے, اس سے گلوبل وارمنگ نہیں بڑھ رہی, اس سے پولوشن نہیں بڑھ رہا ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. اور لگاتار اس کا مطلب ہے جو بھی سنستھائیں کام کر رہی ہیں دیش کے اندر اور دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ کے اندر, وہ سب ڈھکوسلا ہے, وہ سب ایک بےخوب بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اصل میں تو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. جہاں اتنے بم گرے ہیں, جہاں اتنی راکٹس گری ہیں, وہاں پہ کیا ہوا ہوگا, کیا اثر ہوا ہوگا, اور کتنا انسانیت شرمسار ہو رہی ہے. جو لوگ, کیا ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں طریقے نہیں جانتے سولوشن نکالنے کے. ہماری ساری پڑھائی لکھائی, ہمارا سارا ایجوکیشن, جو نوبل پرائز ونر اور اتنے اچھے اچھے لوگ رہے ہیں, آپ دیکھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ یو ایس میں بھی ہیں, اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اسرائیل سے بھی ہیں, ان کو بہت سے لوگوں کو نوبل پرائز ملا. تو ساری پڑھائی لکھائی اور ساری ایجوکیشن کا ناکامیاب ہوتی دکھ رہی ہے ان لوگوں کے آگے جو چرم پنتھی, کٹر پنتھی ہیں, یا جو جنگوئس ٹائپ کے ہیں, جو ہمیشہ لڑنے کی بات کرتے ہیں. کیا لڑ لینا, ایک دوسرے کو مار دینا ہی کیا سولوشن نکالنا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں پوچھنا چاہیے. کیوں نہیں ہم بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں؟ اور لگاتار اسرائیل جس طرح سے, اس میں زیادہ غلطی اسرائیل کی ہے. اسرائیل لگاتار وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کو مان ہی نہیں رہا ہے, لگاتار اپنے بارڈر بدل رہا ہے, بارڈر کو آگے بڑھ رہا ہے, کچھ کہیں سے بھی وہ ٹھہراؤ نہیں آ رہا اس کے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, یو ایس کی بات ماننے کو تیار نہیں, یو این کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمیشہ ٹکراؤ اتپن کرتا ہے, اس نے ٹکراؤ اتپن کیا ہے. اور نہ فلسطین وہاں سے ختم ہوگا, نہ اسرائیل ختم ہوگا. بہتر ہوگا یہ ایک دوسرے کی بات مان لیں اور خاموشی سے رہیں. یہ تو اتنا بڑا ٹریگر پوائنٹ ہے, اس کے اوپر تو ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے ایران نے جس طرح سے کہا, حزب اللہ نے اس طرح کہا کہ وہ بھی تیار ہے, جس طرح سے تینوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو آنے والے ٹائم میں مجھے اسکلیٹ ہوتی, بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے. اس کا اثر عام آدمی ہر ایک پہ پڑے گا. پیٹرول کروڈ اور مہنگا ہوگا, مہنگائی اور بڑھے گی, ایجوکیشن پہ کم بات ہوگی, سارا مائنڈ ڈائیورٹر رہے گا ان سب چیزوں کی طرف. آپ دیکھیے ہمارے میڈیا چینلز پہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار اسی میں بات ہو رہی ہے. پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار ہمارے میڈیا چینلز کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل میں کیمرہ لے کے ٹہل رہے ہیں, اسرائیل کا حال دکھا رہے ہیں. جو حال منی پور میں تھا وہ ہم نہیں دکھا پائے, جو اور حالات اپنے دیش کی ان کی بات نہیں ہو پا رہی. اسرائیل ہی چل رہا ہے, اور غازہ ہی چل رہا ہے, اور فلسطین چل رہا ہے. تو کتنے اہم مدعوں سے, جو دیش کے بہت ہی گمبھیر مدعے ہیں, مہنگائی کا مدعا ہے, بے روزگاری کا مدعا ہے, سواستھ کا مدعا ہے, شکشا کا مدعا ہے,
اس پہ بات نہیں ہو پا رہی, سارا ٹائم یہ لڑائی لی جا رہی. تو جو لوگ شانتی پسند لوگ ہیں, جو پیس کو پسند کرتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, شکشت لوگ ہیں, ان کو یہ پہل کرنی چاہیے کہ اس کا سلوشن بات چیت سے, قلم سے, پیپر سے, پین سے نکالیں, ویپن سے نہ نکالیں. اور الٹا اس کا ہو رہا ہے. اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ جہاں لگاتار چرم پنتھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ قابض ہو رہے ہیں ستا کے اوپر, جس سے سماج کے اندر انماد اور ٹکراؤ اور لڑائی زیادہ پھیل رہی ہے. کہیں نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے, کہیں ریجنل لیول پہ ہو رہا ہے, کہیں شہروں میں ہو رہا ہے, کہیں گاؤں میں دیہاتوں میں ہو رہا ہے. کیونکہ لڑنے والے لوگ ہمیشہ لڑ کے سلوشن دینے والے لوگ زیادہ حاوی ہو رہے ہیں سماج کے اوپر. اور وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب شکشت لوگ ہیں, جن کو اچھا کام کیا ہے, جو بہت ایجوکیٹڈ, ان کی باتوں کو, ان کی آواز کو دبا رہے ہیں, ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دے پا رہے. پڑھے لکھے لوگ پیش رفت بھی دیر سے کرتے ہیں یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. طاہرہ حسن صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے اس کو آج سمن کیا گیا ہے گا, اس کی میٹنگ آج ہو رہی ہے گی, اور وہ MBS جو ہے, جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے, انہیں نے بلائی ہے. کیا کچھ امید ہے کہ کوئی سلوشن نکلے گا؟ حالانکہ ایسی میٹنگیں بہت ہو چکی ہیں لیکن سلوشن کی ایک امید تو رکھنی چاہیے. کیا سوچتی ہیں نہیں آپ؟ دیکھیے, نہیں بالکل دیکھیے, نہیں دیکھیے, ویسے تو اس بار امید لگ رہی ہے, کیونکہ دیکھیے نتن یاہو, ایک بات میں اور کہوں, نتن یاہو نے کورٹ وغیرہ پر بھی اپنا قبضے کی وہ رکھی تھی, تو اس سے لوگ, جنتا وہاں پر ناراض ہے ان سے. نتن یاہو کے پاس دوسرا کوئی سلوشن نہیں ہے, اس لیے نتن یاہو وہاں رکے رہے, ورنہ اگر نہیں رکے رہے تو جیل چلے جائیں گے. تو نتن یاہو کے تو دوسرے مفاد ہیں وہاں پر, دیکھیے, اس لیے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کسی کی سن نہیں رہے. لیکن OIC کی جو میٹنگ ہے, اس سے پرامید رہنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے قطر بھی کہہ رہا ہے, قطر بھی بول رہا ہے, یمن بھی بول رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سعودی عربیہ بھی بولا ہے, اور ایران تو بول ہی رہا ہے, تو اور پوتین بھی بولے ہیں, رشیا بھی بولا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت لوگ جمع ہوں گے, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کوئی کسی ایک دیش, ایک شہر, ایک محلے کی بات نہیں ہے. یہ چیز دو دیشوں کے بیچ میں ہو رہی ہے, جہاں پر ایک دیش کو اس قدر وہاں کی جنتا کو, وہاں کے انوسنٹ لوگوں کے اوپر اس طرح سے انسانیت شرمسار ہو رہی ہے. آپ سوچئے, پانی اور کھانا بند کر دینا, تو ظاہر ہے یہ ایکسکلیٹ کر سکتا ہے, آگے جا سکتا ہے. یہ ہر ملک اس کو سمجھ رہا ہے. اب سب کے پاس پار ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب پار یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف امریکہ کے پاس ہے. اب یہ سپر پاور نہیں ہے رہا امریکہ اس طرح سے, اوروں کے پاس بھی ہے. یہ پاور ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. دیکھیے, چائنا بھی رکھتا ہے, پوتین بھی کچھ رکھتے ہیں, ان کے پاس بھی ہر چیز ہے, آرمز ہے. تو اس وقت ایران بھی اپنا کر رہا ہے. تو یہ اس وقت اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی ملک کو ایک دم آپ مسمار کر دیجئے, آپ اس کو سرے سے مٹا دیجئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور امن کی بات سے ہی بہتری ہوگی. مجھے لگتا ہے یہاں پر امن کی بات, صحیح کہا آپ نے, امید تو رکھنی چاہیے بہتری کی. بہرحال یہ کہ امید پر دنیا قائم ہے. پردیپ کپور صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے میڈیا نے رخ اختیار کیا ہے گا, اس سے وہ ایک تو وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ حماس اور فلسطین اور غزہ اور اسرائیل اور ان کی کنفلکٹ ہے کیا, اور ان کا اتحاد اور ان کا بھگول کیا ہے. اور انہوں نے ایک وہ ایجنڈا شروع کر دیا جس میں کمیونزم زیادہ آئے گا. تو یہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ خود جو اسرائیل کا اخبار بہت مشہور اخبار ہے گا, اور وہ خود نتن یاہو کی مذمت کر رہا ہے گا, ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے, اور ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ سنکی پاگل ہیں. اور خود نتن یاہو کے لیے بھی, ان کے ملک میں بھی بہت سے دھرنا پردرشن ہوئے, اور ان کو لیکن الیکشن جیتنا تھا. وہی ایک لے دے کے وہی جو دھری ہوتی ہے گی ستا کی, وہ الیکشن ہی ہوتی ہے گی. تو یہ میڈیا کا یہ جو رخ ہے, یہ آپ کے نظر میں یہ اچھا ہے یا برا ہے, یا اس میں سدھار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میڈیا کو جو ہو رہا ہے وہ دکھانا چاہیے, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ پارٹی بن کے کام کر رہے ہیں, اور 2024 کا جو چناؤ ہے اس کا ایک نیریٹو طے کر رہے ہیں.
क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे हिंदुस्तान में होने वाला लोकसभा का चुनाव भी है, उसके लिए भी नैरेटिव तय किया जा रहा है और उसी तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। जबकि मीडिया को तो होना ये चाहिए कि जो आम इंसान के ऊपर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए लोगों को, बजाय ये कि कोई साइड लेने की। हमास ने जो किया वो गलत किया, लेकिन इजराइल इतने साल से क्या कर रहा है वो भी लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बात पूरी होनी चाहिए, लेकिन मीडिया एक पार्टीजन रोल अदा कर रहा है। तो जाहिर बात है कि ये तो समझ में आता है कि 2024 का एक नैरेटिव सेट करने के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है। तो एक इररेस्पॉन्सिबल तरीके से इंडिपेंडेंट वो एक मीडिया काम हाउसेस जहाँ दुनिया में मौजूद हों, वहाँ ये मीडिया ज़्यादा ठहर नहीं पाएगा और वक्त आने के साथ में जो सच और झूठ है ब्लैक एंड वाइट में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये कि ये एक अफसोस की बात है कि चाहे जुल्म किसी के साथ हो या किसी पर हो, हमको ये देखना चाहिए कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे रहें और जुल्म और ज़्यादती ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका, इसने टाइम दिया। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन अफसर साहब।